बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम बिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Honorable Chairman Sir Khashif Mahmood, Principal of HGC, Sir Naeem Atari, respected teachers, dear parents and students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let me introduce myself first. My name is Anib Arij and I'm a student of BS English at Himalayas Group of Colleges. I hope you're all doing well by the grace of Almighty Allah, and I welcome in this beautiful gathering on the behalf of Himalayas Group of Colleges. Once again, thank you so much کہ آپ یہاں پہ آئے اور میں آپ کو کالج کی طرف سے, کالج کی ٹیم کی طرف سے, کالج کے اسٹاف کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہوں. میرا یہاں پہ آج آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا مقصد, آپ کا یہاں پہ آنے کا مقصد, یا بات سیدھی سٹارٹ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کو بنانے کا مقصد. ہر چیز دنیا میں جو بھی چیز آئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں ہے. یہ کیمرہ, یہ لیپ ٹاپ ہے, یہ ریموٹ ہے, آپ چیئرز وغیرہ, جو بھی چیز دنیا میں آئی ہے وہ بغیر مقصد کے نہیں آئی. جو چیز آئی ہے اس کی کوئی حکمت ہے, جو چیز چلی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. آپ کا یہاں پہ آنے کا مقصد, آپ کے اسٹوڈنٹس, آپ کے جو بچے ہیں ان کا آپ کو چاہیے کہ فیڈ بیک چاہیے کہ کالج میں کیا ہو رہا ہے. ٹیچرس کو دیکھنا ہے کہ گھر میں پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں. تو آج میرا بھی یہاں پہ آ کے کھڑے ہونا, آپ کے سامنے بات کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. تو یہاں پہ میں اپنی سلائڈس کے تھرو, اپنی پریزنٹیشن کے تھرو اس کالج کی جو بلڈنگ ہے, اس عمارت کا بننے کا کیا مقصد ہے, اس کالج کا یہاں پہ جو وجود سیالکوٹ میں ہے اس کا کیا مقصد ہے, یہ بتانے کی کوشش کرنا چاہ رہی ہوں. آپ نے اپنے بچے کا یہاں پہ ایڈمیشن کروانے سے پہلے دیکھا, سوچا ہوگا, سنا ہوگا, کسی سے پوچھا ہوگا کہ اس کا مقصد کیا ہے, یا نہیں پوچھا ہوگا یا نہیں سوچا ہوگا, بس آپ نے یہ کہ یہ پاس ہے کروا دیتے ہیں, یہ بچی آرام سے آ جائے گی, چلی جائے گی, ہم کروا دیتے ہیں, یا ہم اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو رکھے گی, بعد میں بی ایس کرے گی, شادی ہوگی. ظاہر سی بات ہے, ماؤں کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ بیٹی جوان ہو رہی ہے, بیٹی بڑی ہو رہی ہے, اس نے پڑھنا ہے, اس کی اسٹڈیز دیکھنی ہے, اس کو گھر بار کی سارے کام ہیں وہ سکھانے ہیں, اور بعد میں کیا ماؤں کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ بیٹی نے کیا ہونا ہے, دوسرے گھر جانا ہے. آپ کی سوچ کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے نا. تو آج میں کیا بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس کالج کا کیا مقصد ہے, اور اس کے کالج سے پہلے جو اس کی جرنی ہے, جو سفر جو شروع کیا ہوا تھا دو بھائیوں نے, وہ کہاں سے سٹارٹ ہوا اور کہاں پہ ہے. یہ سارے کا سارا مقصد, آپ کا یہاں پہ آنے کا مقصد وہ کیا ہے, میں اپنی بات کو جلدی آگے بڑھاتے ہوئے چلتی ہوں, کیونکہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے, میرا وقت بہت قیمتی ہے, اور ہم سب کا وقت بہت قیمتی ہے. میں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا دیا کہ میرا نام انیب اریج ہے, اور میں یہاں کی اسٹوڈنٹ, ہمالیاز گروپ آف کالجز کی اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے, جو کہ بی ایس کاری ہے, اور الحمدللہ مجھے یہاں پہ 2.5 ایئر ہو گیا ہے, 2.5 سال ہو گئے یہاں پہ. میں نے اپنے اندر کیسے چینج پایا, آپ کی بیٹیاں آپ کے اندر کیسے چینج پائیں گی, کہ آپ کی بیٹی اس کالج سے باہر جائیں گی انشاءاللہ تو کھڑے ہو کے جو دیکھنے والا وہ کہے گا کہ اس کی بیٹی آ رہی ہے, یہ اس کالج سے پڑھ کے آئی ہے. ہم یہاں پہ جو بچے آتے ہیں ان کو مثال بنا کے باہر بیچتے ہیں کہ واقعی دیکھنے والا یہ سوچے, اور سوچنے پہ مجبور ہو, نہ بھی سوچے تو اس کو یہ سوچنے پہ مجبور ہو کہ یہ واقعی یہ پوچھے کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے, آپ کس کی بیٹی ہیں, آپ اس کی بہن ہیں, آپ اس کالج سے آئی ہیں, اس کو یہ ساری چیزیں پتہ ہوں. تو الحمدللہ میں یہاں پہ ہوں, آپ یہاں پہ ہیں. اس کالج کی اس جرنی, میں نے آپ کو پیچھے ایک ویڈیو چلی تھی, آپ سب نے دیکھا کہ میری جو بہنیں یہاں پہ پڑھ کے آئی ہیں, جو کلاس فیلو ہیں, جو کالج فیلو ہیں, آپ نے دیکھا کہ کسی کے سر پہ حجاب نہیں تھا. کوئی بھی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے, پراپر ہمارا یہاں کا ایک انوائرمنٹ ہے, یہ ہمارا گھر ہے, یہاں پہ ہم اس کو کالج نہیں کہتے, یہ ایک فیملی کی طرح ہے. فیملی کے ہیڈ یہاں پہ ہیں, فیملی کو چلانے والے یہاں پہ ہیں, فیملی کو لیڈ کرنے والے یہاں ہیں, اور ہم ایک ساتھ چلتے ہیں. ہم دوڑتے ہیں تو دوڑتے بھی ہاتھ پکڑ کے دوڑتے ہیں, آگے لے کے چلتے ہیں. اقبال کیا ہمارا جو سلوگن ہے, جو کالج کے جو فرسٹ کوئی بک کھولتے ہیں, ٹائٹل بک کھولتے ہیں تو سامنے کچھ لکھا ہوتا ہے نا, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بک کا نام کیا ہے. تو ہمارا سلوگن کیا ہے, ہمارا, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم ایک فیملی ہے. ہمالیاز کا سلوگن کیا ہے, اقبال کیا خوب فرماتے ہیں, دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر, دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اقبال کس سے متاثر ہو کے کس کو یہ کہہ رہے ہیں,
یہ ویسے نظم انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی تھی، جاوید کے لیے، لیکن ہم کسی سے کام نہیں ہے، ہم شاہین، ہمیں شاہین کا لفظ دیا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، کہ تمہارے اندر اتنی صلاحیتیں، اتنی کیپیسٹی، اتنی فلیکسیبلٹی، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اپنا مقام پیدا کر، کہ اس زمانے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر، اپنے گھر کے اندر، باہر، اندر، جہاں پہ بھی جا رہی ہو اپنا مقام پیدا کرو اور نیا زمانہ، نئے صبح شام پیدا کر. ہم کیا ابھی بھی اسی جنگل میں رہنے والی ایج میں نہیں نہ رہ رہے؟ الحمدللہ ہمارے اپنے گھر ہیں، ہم لکڑیاں تو چلا کے وہ چیزیں چینج ہو گئی ہیں. کس وجہ سے؟ ہماری سوچ کی وجہ سے. انسان ترقی کر رہا ہے، لیکن ترقی کے ساتھ ساتھ ہمیں انوویشن کی ضرورت ہے، ہمیں اس میں ترقی کے اندر اور زیادہ مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہم نے اپنے دن اور رات کو سوچ بچار کے ساتھ اس مائنڈ کو استعمال کرنے کے لیے ہم نے اپنی بیٹیوں کو آگے لے کے چلنا ہے. اس لیے ہم نے اپنے زمانے کو چینج کرنا ہے، اسی وجہ سے ہم نے اپنے صبح شام کو چینج کرنا ہے. ویژن، یہاں پہ کالج کا ویژن کیا ہے؟ ہمیلیاز گروپ آف کالجز، ELC کا نام سب نے سنا ہوا ہے. ELC سے ہمارا جو سفر ہے وہ شروع ہوتا ہے، انگلش لینگویج کلب، وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے. تو الحمدللہ آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں، ہمارے پاس ELC سے لے کے اب ہمیلیاز گروپ آف کالجز ہمارے پاس ہیں. تو ہمارا ویژن کیا ہے؟ ویژن یعنی کہ جو ہم نے سوچ کے اس عمارت کو قائم کیا، اس عمارت کو کھڑا کیا، اینٹ سے اینٹ لگائی اور یہ بلڈنگ بنائی، یہ کمرے بنائے، یہ ساری چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ آپ کے بچوں کی سوچ کریٹیکلی ورکنگ ہے جو انہوں نے کی ہے. یہ کسی اور نے نہیں کی، یہ آپ ہی کے بچوں نے کیا جن کو آپ لوگوں نے یہاں پہ بھیجا ہوا ہے. تو ہمارا ویژن کیا ہے؟ ہمارا بیسٹ ایجوکیشن سسٹم فار آل. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک بیسٹ ایجوکیشن، تعلیمی نظام جو ہے وہ بیسٹ سے بیسٹ دے سکیں، تاکہ جو ہمارے آنے والا وقت ہے، ہماری جنریشن ہے، ہم بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، آپ لوگ ہیں، ہماری سوچ بدلے اور ہم اس دنیا کو، اس پاکستان، جو پاکستان ابھی کیا کر رہا ہے، پیچھے رہ رہا ہے، ہم لوگ ہی اسے آگے لے کے جائیں گے. تو ہمارا یہ مشن ہے، ہمارا یہ ویژن ہے کہ ہم کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ ایک بیسٹ ایجوکیشن سسٹم دینا چاہ رہے ہیں، بہترین تعلیمی نظام دینا چاہ رہے ہیں، تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اور ساتھ لے کے آگے بڑھیں. مشن کیا ہے ہمارا؟ ویژن تو یہ ہے نا کہ ہم ایک بہترین نظام دینا چاہ رہے ہیں، اور مشن کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ سوچ کے کہ آگے لے کے جانا ہے، وہ کیا ہے؟ ٹو کریٹ این ایڈوانسڈ پریکٹیکل اسلامک سوسائٹی. ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں ماڈرن اور پوسٹ ماڈرن، جدید سے جدیدیت کی طرف جا رہے ہیں. تو ہم اسلام کو اپنے دین سے تھوڑا پیچھے رہ رہے ہیں، ایسی بات ہے نا، ہم دنیا میں ہی مگن ہیں. تو ہمیلیاز گروپ آف کالجز اور ELC کی جو ساری برانچز ہیں، یہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ ٹو کریٹ، ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، بنانا چاہ رہے ہیں این ایڈوانسڈ پریکٹیکل اسلامک سوسائٹی، اور کر کے دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہم دین کو لے کے چلیں گے تو زیادہ کامیاب ہوں گے. ہمارے کالج میں آپ کو سب کچھ ملے گا. میں اپنے کالج کے یہاں پہ کمرشل یا ایڈ نہیں دے، جو ٹی وی میں ایڈ آتے ہیں کہ لپٹن لے لو بھائی، لپٹن کی یہ اور شیمپو، یہ پینٹین شیمپو یوز کریں گے، وہ میں کچھ بھی نہیں کر رہی. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 2 سال ہونے والے ہیں، فرسٹ ایئر کا فرسٹ ایئر ہے، سیکنڈ ایئر کے 2 سال ہے. کیا آپ کی مائنڈ میں یہ سوچ آئی کہ میرا بچہ وہاں پہ کیوں جا رہا ہے؟ میں بس یہی سوچ کے اگر آپ نیکسٹ کسی بچے کو بھیج رہے ہیں، کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں بھیج رہے ہیں، کسی بھی ادارے میں بھیج رہے ہیں، بس یہ سوچ کے کیا میرے بچے کا مستقبل وہاں پہ سیکیور ہے؟ جن ہاتھوں میں اپنے بچوں کو دے رہی ہوں، 2 سال کے لیے اس نے جانا ہے، کیا وہ محفوظ ہے؟ کیا وہاں سے وہ کچھ سیکھ کے آ رہا ہے، یا بس ہمارے سامنے پریٹینڈ مجھے بس ظاہر کروا رہا ہے کہ ہاں میں سیکھ رہا ہوں، لیکن اندر اندر وہ کچھ اور بن رہا ہے؟ تو جس بھی ادارے میں آپ اس کو بھیجیں، جس بھی ہاتھ میں آپ اسے دیں، تو برائے مہربانی یہ سوچ کے کہ اس کالج کی ویژن کیا ہے، مشن کیا ہے، اور بعد میں پروڈکٹ آپ کو کیا مل رہا ہے. آپ بازار جاتے ہیں، کپڑا لاتے ہیں، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے لیس وغیرہ، بٹنز وغیرہ سارا کچھ لیتے ہیں، بعد میں آپ کے پاس ایک پروڈکٹ تیار ہوتا ہے. ہمارے پاس مارکیٹ میں یہ بلڈنگ آئی، اس کے اندر ایک مشن، ہماری ایک سوچ تھی کہ ہم نے یہ کرنا ہے. ہم نے اس سوچ کے ساتھ 50 بچوں سے 2 بچوں سے یہ کارواں شروع کیا، اور اب ہم پروڈکٹس دے رہے ہیں آپ کو. اور پروڈکٹس میں آپ کے سامنے میری مثال ہے، بعد میں آپ کی بیٹیاں اپنی ہیں. میں یہاں پہ چند میرے پاس سامنے صفیہ بیٹھی ہوئی ہے، رملہ، زری، میں ایک کو نہیں ہے کہ ایک بچی کا بس نام لے لوں. یہاں پہ جتنی بھی الحمدللہ میں بچوں کو دیکھ رہی ہوں، یہ وہ بچیاں جو یہاں پہ میری جگہ آتی ہیں. اگر میرے پہ نہیں تو آپ اپنی ساتھ بیٹھی بیٹیوں سے، بچیوں سے پوچھ سکتے ہیں وہ یہاں پہ آتی ہیں یا نہیں آتی. فجر ہے ہمارے پاس، یہاں پہ سب کو ایک جیسا ایکول بیہیو دیا جاتا ہے.
میں کسی سے زیادہ نہیں ہوں یا وہ میرے سے کم نہیں ہے. ہم ایک ہیں اور میں اس لیے یہاں پہ بس اس ٹائم لیڈ کر رہی ہوں کہ میں بتا سکوں کہ مجھے ان سب بچیوں سے, ان سب میری بہنوں سے زیادہ ٹائم یہاں پہ ہوا ہے. میں BS کی اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے 4 سال یہاں پہ اسپینڈ کرنے اور 2.5 سال یہاں پہ ہو گئے ہیں. میں نے کیا سیکھا ہے, میں نے کیا سوچا ہے, میں نے کیا سمجھا ہے, میں نے آگے اپنا مستقبل کیسے سیکیور کرنا ہے, میرا جو پیچھے سے بیک گراؤنڈ ہے وہ کیسا ہے, میں نے اس کو چینج کرنا ہے یا نہیں چینج کرنا, سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. یہاں آپ کی بیٹیاں بھی یہی سب کچھ سیکھیں گی, سوچیں گی اور آگے بڑھیں گی, اور انشاءاللہ فخر محسوس ہوگا کہ ہاں میری بیٹی نے یہ کام کیا ہے. اقبال ایک دفعہ اور اقبال ارشاد کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, خودی ہوتا ہے اپنا آپ, ٹھیک ہے, اپنا اندر. کہتے ہیں کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھر. شاہین سے ہم لوگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں اقبال کہ اپنے آپ کو ہمیں تعلیم کے میدان میں, تعلیم کے تیزاب میں اس طرح ڈال کہ تم اتنے فلیکسیبل بن جاؤ, اتنے لچکدار بن جاؤ, اتنی تمہارے اندر لچک آ جائے کہ جیسے بھی حالات ہوں, جیسے بھی سچویشن ہو, جیسے بھی سرکمسٹانسز ہوں, آپ اس کو فیس کر لو. یہ میں اسپیشل جو میری سامنے کلاس فیلو بیٹھی ہوئی ہیں, ایج فیلو ہیں اور کالج فیلو ہیں, ان سے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو تعلیم کے تیزاب میں اس طرح ڈالنا ہے, اس طرح اندر ڈبو دینا ہے کہ ہم اتنے فلیکسیبل ہو جائیں کہ جس طرح کے حالات آ جائیں, جو کچھ مرضی ہو جائے, ہم نے ان حالات کے ساتھ جینا سیکھنا ہے انشاءاللہ, اور ہم جینا سیکھیں گے. ELC ایجوکیشن سسٹم, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا جو یہ سفر ہے, ہمارا یہ جو گھر ہے, یہ ELC سے شروع ہوا ہے, انگلش لینگویج کلب. اور کچھ کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ اس کا نام ELC ہے, انگلش لینگویج کلب ہے, تو یہاں پہ جو ماحول ہے وہ بھی شاید انٹرنیشنل والا ہو, کوئی یہ والا ہو جو باہر سے لوگ آتے ہیں آ کے پڑھتے ہیں, وہ والا ماحول ہو. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمارا کیسا ماحول ہے کہ ہم انگلش لینگویج کلب کے ساتھ ساتھ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں, کیونکہ انگلش آج کل کی ضرورت ہے. ہم نے کہیں انٹرویو دینے جانا ہے, ہمیں انگلش کی ضرورت ہے. ہم نے کسی سے بات کرنی ہے, ہمیں انگلش کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ دنیا پڑھے لکھے لوگوں کی دنیا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ آج کل کیا ہو رہا ہے, پڑھے لکھے ہمیں مل رہے ہیں لیکن پڑھے لکھے جاہل مل رہے ہیں. افسوس کے ساتھ ہم سب پڑھے لکھے ہیں لیکن پڑھے لکھوں والی ہمیں بات نہیں ہے. انٹرنیشنل ایجوکیشن سسٹم میں ELC ہیمیلیس گروپ آف کالجز کیسے پروموٹ کر رہا ہے. ہمارے پاس IELTS ہے, PTE ہے, یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہم اپنے ٹیسٹ کے لیے دیتے ہیں, باہر جانے کے لیے اپلائی کرتے ہیں ہمارے پاس, تو ELC ہماری ہیلپ کرتا ہے, کیونکہ یہاں پہ ہر طرح کی جو اسٹڈیز ہیں یہاں پہ آپ کو موجود ملیں گی. اس لیے ہمارے پاس انٹرنیشنل ایجوکیشن سسٹم کے لیے, کیونکہ یہ انگلش کو پروموٹ کرتا ہے اور انگلش ہماری آج کل کی ضرورت ہے, نیڈ ہے. اسٹیمپ ایجوکیشن کا مطلب کیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہم 21st سینچری میں رہ رہے ہیں, ماڈرن ایج میں رہ رہے ہیں, تو اسٹیمپ ایجوکیشن میں ہمیں سائنسز کی ضرورت ہے, ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے, انجینئرنگ کی ضرورت ہے اور میتھمیٹکس کی ضرورت ہے. اس لیے S فار سائنسز, T فار ٹیکنالوجی, E فار انجینئرنگ اینڈ M فار میتھمیٹکس. جب ہمارے پاس ایک پراپر اسٹیمپ, ایک پراپر برانچ بنی ہوگی تو ہم ان چیزوں کو لے کے چلیں گے. اٹس ناٹ ایزی کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں BS انگلش کی اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے بس مجھے انگلش ہی آتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کالج میں رہ کے الحمدللہ میں بار بار کہہ رہی ہوں, میں کمرشل یا ایڈ نہیں دے رہی یا پروموشن وہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو یہ نہیں بتا رہی کہ آپ نیکسٹ بھی وہاں پہ. میرا مقصد یہ ہے کہ میں BS انگلش کر رہی ہوں, اور BS انگلش کے ساتھ ساتھ الحمدللہ مجھے کمپیوٹر آپریٹ کرنا, یہاں سے فری کلاسز ہوتی ہیں, انگلش لینگویج, انگلش کے کورسز فری ہوتے ہیں, ہر چیز آپ کو سکھائی جاتی ہے. یہاں پہ اسکلز, ہر طرح کی اسکلز سکھائی جاتی ہیں. 21st سینچری اسکلز. اس دور میں ایک بات بتاتی چلتی ہوں کہ اس دور میں رہنا آسان نہیں ہے. آپ کو قدم قدم پہ کمپٹیشنز ملیں گے. آپ کے گھر میں آپ کے کمپٹیشنز ہیں, ظاہر سی بات ہے ساری میری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ میری ماما خود یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, تو ساس اور بہو کے ریلیشن شپ سے تو گزر کے ہی آئی ہوئی ہیں نا, تو یہاں پہ آپ کو ہر قدم پہ آپ کو مقابلہ ملے گا. بھائی
آپ کی جٹھانی سے, آپ کی دیورانی سے, آپ کی ساس سے, ظاہر سی بات ہے فیس کرنا ہے نا, آپ کے ہمسائے سے باتیں کرنا بہت آسان ہے, بہت زیادہ آسان ہے باتیں کرنا آپ کو, آپ سب کے لیے. کوئی یہاں سے جائے گا بات کرے گا اس نے کیا پہنا ہوا ہے, کوئی یہاں سے جائے گا بات کرے گا اس نے کیا پہنا ہوا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں, جیسے جیسے دنیا چینج ہوتی ہے نا, ٹائم وقت گزرتا ہے, تو ہم اپنی ڈریسنگ کو چینج کرتے ہیں, ہم اپنے بول چال کو چینج کرتے ہیں, ہم اپنی کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی جو سکلز ہیں اس کو چینج کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے سروائیو کرنا ہے. اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو انوائرمنٹ کے لیے کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ نیکسٹ جو بھی ہمارے پاس کنڈیشن آئے گی اس کو ہم نے کیسے فیس کرنا ہے. تو اس سینچری میں 21st سینچری میں جو کہ ماڈرن ایج کہا جاتا ہے, جو کہ جدید ترین ایج ہے, اس میں کیا ہے کہ جب ہمارے پاس یہ 4 جو کریٹیکل اسکلز ہیں یہ نہیں ہوں گی تو ہم کامیاب جو ہیں وہ نہیں ہوں گے, میرے مطابق یہ ہے. اور ان میں کون کون سی اسٹوڈنٹس کے لیے ان میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں, ان میں کریٹیکل تھنکنگ آتی ہے کہ جب ہم سوچ بچار نہیں کریں گے ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے. ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے, یہ جو ہمارے پاس مائنڈ ہے اس کو استعمال کرنا ہے, جو اندر بند ہے اس کو کھولنا ہے. جب ہم کریٹیکل تھنکنگ کریں گے, چیزوں کے بارے میں سوچ بچار سے کام لینا شروع کریں گے, ہم سوچیں گے کہ کون سا رشتہ میرے لیے اہمیت رکھتا ہے, کون سی چیز میرے لیے ضروری ہے, کون سی ہم نے بک کھولنی ہے وہ مجھے فائدہ دے گی, تو ہی ہم کامیاب ہو سکیں گے. کریٹیکل تھنکنگ, کولیبوریشن. جب تک ہم ایک فیملی میں کولیبوریشن کے ساتھ نہیں رہیں گے, مل جل کے نہیں رہیں گے, وہ فیملی آگے نہیں بڑھے گی. سب سے زیادہ رول کس کا ہوتا ہے, ماں کا ہوتا ہے نا. ماں اپنے سارے بچوں کو کیا کرتی ہے, باندھ کے رکھتی ہے. بڑا بیٹا بولے تو کہتے ہیں نہیں بولتے, بہن ہوتی ہے, بہن کے ساتھ ایسا نہیں بولتے. باپ کیا کرتا ہے, باہر سے کما کے تو لا کے دیتا ہے, لیکن باپ کا ڈر اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو اس طرح رکھتا ہے جیسے رکھنے کا حق میں آپ کو بتا نہیں سکتی, کہ باپ ماں سے بھی زیادہ میرے لیے رول پلے کرتا ہے ایک گھر میں. بہن بھائی کیا ہوتے ہیں, یہ 5 انگلیاں جب تک اکٹھی نہیں رہیں گی نا, کولیبوریشن ان میں ہوگی, تو یہ اکٹھا کوئی چیز پکڑ نہیں سکیں گی. تو ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, ٹیم ورکنگ کر رہے ہیں, کولیبوریشن کر رہے ہیں, سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ہم اکیلے آگے نہیں بڑھے. یہاں پہ ہم پوزیشنز کو نہیں دیکھتے, یہاں پہ ہم پرسنٹیج کو نہیں میٹر کرتے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا کس کا بیہیویئر, کس کا بولنے کا طریقہ, کس کا سٹائل, کس کی کیا چیزیں ہمیں افیکٹ کرتی ہیں, اثر انداز کرتی ہیں. آپ کے ساتھ بول رہی ہوں, میں ہوتا ساری چیزیں انگلش میں ایکسپلین کر دیتی, کوئی اور لینگویج استعمال کر دیتی, میں آ کے یہاں پہ کوئی ایفیشینسی مار دیتی, کچھ بھی یوز کر دیتی. جب میرا کمیونیکیشن کا طریقہ نہیں ٹھیک ہوگا تو آپ کو میری سمجھ نہیں آئے گی, آپ میری بات کو سن کے انسنی کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس کمیونیکیشن سکلز بھی ہونا بہت ضروری ہیں. کریٹیوٹی, یہ آپ کو سر نعیم مطاری نے آگے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ کو اس ہال میں یا ابھی آپ نیچے جائیں گے کالج میں, یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ آپ ہی کی بیٹیوں نے اپنی کریٹیوٹی دکھائی ہوئی ہے. یہ سارے کام ہم اسٹوڈنٹس نے مل کے کیے ہوئے ہیں جو آپ کو سامنے دکھائی دے رہے ہیں. تو ہم اپنے گھر کو سجاتے ہیں, اور یہ کریٹیوٹی آتی کہاں سے ہے, ماؤں سے آتی ہے. مائیں کیا کرتی ہیں, بیڈ شیٹ سنوارتی ہیں. مجھے تو دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ ڈانٹ پڑ جاتی ہے کہ تمہیں اٹھنے کا طریقہ نہیں ہے, بیٹھنے کا طریقہ نہیں ہے, کھانے کا طریقہ نہیں. ماؤں کو یہ ہوتا ہے, جتنا مرضی میں اچھی بن جاؤں گی نا تو میری ماں نے یہ کہنا ہے کچھ بھی اچھا نہیں, میرے سامنے تو تعریف کرنے سے رہی, میں ترس جاتی ہوں میری ماں میرے سامنے تعریف کرے, لیکن نہیں. تو بیٹیوں میں یہ کریٹیوٹی ماؤں سے آتی ہے. مائیں بتاتی ہیں کہ کیا پہن کے جانا ہے, مائیں بتاتی ہیں یہ کیا کرنا ہے, مائیں بتاتی ہیں اس گھر کے اس کارنر کو کیسے سجانا ہے. تو وہی بیٹیاں جو مائیں گھر میں کرتی ہیں وہ بیٹیاں یہاں پہ آ کے کرتی ہیں, کیونکہ یہ ایک گھر ہے, اس وجہ سے اس کو سجاتی ہیں. میں جلدی آگے لے کے چلتی ہوں. آؤٹ کمز آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ان پاکستان. اب میں یہاں پہ کسی انسٹیٹیوٹ کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی, ظاہر سی بات ہے پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان کے حالات و واقعات سے ہم آگاہ ہیں کہ کیا اس ٹائم صورتحال چل رہی ہے. باقی اداروں کی اور باقی اداروں کو میں کمپیئر ضرور کروں گی, کیونکہ میں بھی دوسرے اداروں سے ہو کے آئی ہوں. نیسا کالج سے میں پڑھ کے آئی ہوں, اس سے پہلے ظاہر سی بات ہے میری اسکولنگ رہی ہے, اچھی اسکولنگ رہی ہے. میں کمپیئر ضرور کروں گی کیونکہ میں اپنے لیے بتا رہی ہوں. مجھے نہیں یاد کہ میں نے کسی اسکول میں یا کسی کالج میں ایک پراپر حجاب کر کے جاتی ہوں. اب آیا میں نے اس کالج میں اسٹارٹ کیا لیکن مجھے نہیں یاد. لیکن یہاں کا ایجوکیشنل سسٹم تعلیمی نظام تو ہمیں پتہ ہے. ہم پوزیشنز لیتے ہیں, گریڈز لیتے ہیں, سب کچھ چلتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پہ کھڑے ہونا سکھایا جاتا ہے. ہمیں سامنے, اگر میرے سامنے ندیم بھائی کھڑے ہیں, کیمرہ مین کھڑے ہیں, تو مجھے بتایا جائے گا کہ ان کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے.
تو تعلیمی نظام تعلیم یہی سکھاتی ہے کہ آپ نے بیہیو کیسے کرنا ہے, آپ نے بولنا کیسے, آپ نے اٹھنا کیسے, آپ نے بیٹھنا کیسے ہے. تو کیا ہمیں فائدہ اس کالج کا جو بس پڑھائے, جو بس رٹا لگائے, جو بس سلیبس بتائے, اس کا کیا فائدہ ہمیں؟ ایک منٹ سوچے گا ضرور کہ ہم کیا اپنے بچوں کو پڑھاتے لکھاتے اس لیے ہیں کہ میں بتا سکوں اپنی فیملی کو اس کی فرسٹ پوزیشن آئی ہے, اس کی سیکنڈ پوزیشن آئی ہے. آپ کی فیملی کے جو گیسٹ وغیرہ ہمارے چاچو تایا سب سے زیادہ بات کرتے ہیں, آئے نا گھر میں تو وہ کیا کچھ نہ کچھ تو پوچھیں گے نا. وہ بھی ان کی بھی یہی صورتحال ہے, پوچھتے ہیں کیا نمبر آئے ہیں, کتنے نمبر آئے ہیں, کتنی گریڈ آئے ہیں, کیا پرسنٹیج آئی ہے. تو ہم نے وہ لے کے نہیں چلنا, ہم نے اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے, ہم نے اس دنیا میں رہنا سیکھنا ہے. میں نے پہلے بتایا کہ اس دنیا میں اس دور میں رہنا بہت مشکل ہے, کیونکہ ہم آگے بڑھ تو رہے ہیں لیکن ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ 11 نوکر دے کے بھیجیں, ساری الیکٹرک جو چیزیں ہیں وہ دے کے بھیجیں, روٹی میکر دے کے بھیجیں. ہم نے سکھانا ہے. تو ہمالیاز کالج یہ سب کچھ سکھا رہا ہے. اگر یہاں نہیں تو گھر جا کے آپ پوچھ سکتے ہیں اپنی بیٹیوں سے کہ وہ آپ کو کیا کیا سکھا رہا ہے. سوشل پرابلمز ان پاکستان, کیونکہ سب فیس کر رہے ہیں. سیکٹس ہیں, میں پاکستان کی بات کرنے جا رہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہم تعلیم سے آگے بڑھے ہیں. تو تعلیم, میں نے پہلے بتایا کہ تعلیم ہم سب کے پاس ہے اور بہت زیادہ تعلیم ہے, لیکن اس تعلیم کا فائدہ کیا جب سوچ بچار نہیں ہونی, اس تعلیم کا فائدہ کیا جب ہم نے اس کو استعمال نہیں کرنا. تو بات کیا ہے کہ ہمارے پاس تعلیم تو ہے لیکن ہم کیا ہیں, پڑھے لکھے جاہل ہے. میں بار بار یہ لائن یوز کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے پاس کوئی مقصد نہیں ہے, ہمارا زندگی گزارنے کا کوئی گول نہیں ہے کہ ہم زندگی کیوں گزار رہے ہیں. ہمارے پاس کیا آ رہا ہے, سیکٹس آ رہے ہیں. سیکٹس کہتے ہیں فرقہ بندی کو, جو ہم وابی سنی شیعہ جو بھی ہم نے بنائے ہوئے ہیں, اپنے علیحدہ فرقے بنائے ہوئے ہیں. تو ایسی پڑھائی کی کیا ضرورت ہے جو ہمارے بچوں کو سکھا رہی ہے کہ یہ ایسے, اس کے ساتھ ایسے بات کرنی ہے, اس کے ساتھ ایسے بات کرنی ہے, یہ ہمارے مذہب سے ہمارے فرقے سے یہ نہیں رکھتا, ٹھیک ہے, اس کا لگاؤ نہیں ہے. تو کیا ضرورت ہے؟ ڈپریشن کا شکار ہے ہم, ایسی بات ہے نا, گھر میں ٹینشنز ہیں, ڈپریشن ہے اسٹوڈنٹس کو باہر سے کہ بھئی اتنا ذرا کمپٹیشن زیادہ آ گیا ہے, میرے پاس ڈریسنگ اچھی نہیں ہے, یا پیرنٹس کو اپنا ہوتا ہے کہ میری بیٹی یہ نہیں کر رہی. وہ ڈپریشن ہمارے ہر ٹائم جو سوار رہتے ہیں, ٹینشن ہمارے سر میں ہر ٹائم سوار رہتی ہے, فیئر خوف رہتا ہے, ہمیں ڈر رہتا ہے. یہ پاکستان کی پرابلمز ہیں جو اس ٹائم ہم فیس کر رہے ہیں, سارے کے سارے فیس کر رہے ہیں ہم. بیماریاں جو ہماری جان نہیں چھوڑتی, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, بخار آئے دن, فلو ہے, بچہ آج کالج نہیں آ رہا, اس کو زکام ہے, اس کی کمر درد ہے, اس کے پاؤں درد ہیں, گھٹنے درد ہیں, بیماریاں, یہ سارا کچھ ہم کیا کر رہے ہیں, فیس کر رہے ہیں. غصہ, کوئی چیز یہاں سے ابھی کوئی بھی چیز آ جائے گی نا سامنے جو اچھی نہیں لگے گی تو ایسے ٹوٹ کے پڑیں گے نا جیسے یہ ہمارے حق میں لکھا ہوا تھا کہ یہ نہ کریں گے تو ہمیں زندگی گزارنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. غصہ کریں گے تو سامنے والے کو سکون ملے گا, 2-4 نکالیں گے تو سامنے والے کو سکون ملے گا. یہ ہمارا آج کل کا حساب ہوا ہے, ہم ایسے زندگی گزار رہے ہیں اپنی. پاکستان میں یہ حالات ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں. امپیشنس, بے صبری, روڈ پہ نکل جاؤ بھی آپ لوگ گئے ہیں ٹاں ٹاں اور ٹاں ٹاں, ہارن پہ ہارن, ہارن پہ ہارن, ہارن پہ ہارن. یہ بے صبری ہے جس کے ذریعے ہم اپنے پاکستان سے دور ہیں. ہم کیا کہتے ہیں, ہمارے پولیٹیشینس ٹھیک نہیں ہیں بھائی, ہمارے سیاستدان ٹھیک نہیں ہیں. سیاستدان کیا کریں جب ہم نے اپنے گھر سے نکل کے, اپنے محلے سے نکل کے, اپنی گلی کو, دروازے کو نہیں دیکھنا, جھاڑو لگا کے کچرا سائڈ پہ کر دینا ہے, تب وہاں پہ سیاستدان کیا کریں؟ امپیشنس, بے صبری کرنا سیاستدانوں نے تو نہیں سکھائی نا, یہ ہماری تعلیم نے سکھائی ہے جو ہم نے کرنا ہے. سیلفشنس, خود غرضی آ گیا ہم میں کہ میں اب کے ساتھ والے کا کیوں کروں, ہمیں پتہ ہی نہیں, جو بھی ہے ہم اپنے ہیں, اپنی ذات کے لیے کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے دوسروں کے لیے جائیں, وہ اپنا کام کریں, اپنی کمائیں, اپنی کھائیں. غربت, اور انتہا کی غربت ہے ہمارے ملک میں, انتہا کی غربت ہوتی ہے نا وہ ہمارے ملک میں ہے. ہم پتہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم سوچنا شروع کریں تو دن گزر جاتے ہیں سوچتے وقت, راتوں کا پتہ نہیں چلتا اگر سوچنا شروع کریں تو. لیکن سوچے کون؟ ہم نے تو 2 ٹائم کی روٹی کھائی, 2 کی چھوڑو 3 کی کھاتے ہیں ہم فاسٹ فوڈ ایسے لیتے ہیں جیسے بس یہ ہم نہیں لینا ہے. سوچے کون پھر یہ حال ہوتا ہے پاکستان کا جو حال ہے, جس سے پاکستان اس ٹائم اس مشکل میں ہے پاکستان کہ ہمیں واقعی سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے مستقبل کو, پاکستان کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. میں جب سے پیدا ہوئی ہوں تب سے سن رہی ہوں پاکستان ڈیولپنگ کنٹریز میں آئے, لیکن کب ڈیولپ ہونا ہے پاکستان نے؟
یہ تو کہیں سے آواز ہی نہیں آ رہی کہ پاکستان واقعی ڈیولپ ہو گیا. ہماری مشینری باہر سے آتی ہے, میڈیسنز باہر سے آتی ہیں, ہم نے فرٹیلائزرز منگوانے ہو, جو گندم وغیرہ جو بھی کھاتے ہیں فرٹیلائزرز بھی ہمارے باہر سے آتے ہیں. ہم نے خود کا ویسے بننا ہے کہ ہم خود اپنی چیزوں کو بنا کے ہم خود کہیں گے یہ چیز پاکستان کا, پاکستان چیز باہر بھیجے, اور وہ لوگ کہیں کہ یہ بھی چیز پاکستان سے آئی ہے. یہ کیا ہے؟ چائنا ہے. یہ کیا ہے؟ چائنا ہے. ہر چیز چائنا کی ہے. کرسیاں بیٹھی ہیں یہ بھی چائنا سے آئی ہوئی ہے. سیمپل تو انہوں نے دکھائے نا. چائنا والے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہونا کہ وہ کہیں یہ پاکستان سے آیا ہے. تو ہمیں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. سوچ, چھوٹی سی سوچ جو آپ کو, آپ کے خاندان کو, آپ کے ہمسائے کو اور آپ کے معاشرے کو بدل سکتی ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری باتوں کی تھوڑی زیادہ نہیں تھوڑی سمجھ آتی ہوگی, اور آپ اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھا سکیں گے کہ ہاں ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہم بھائی, میرے اپنے گھر میں ماشاءاللہ 3 بھائی ہیں. میرے اپنے گھر میں ماشاءاللہ سے 3 بھائی ہیں. تو کیا سننے کو ملتا ہے؟ بھائی کے لیے یہ کاٹ دو, شرٹ آئرن کاٹ دو, ایسے کاٹ دو, ویسے کاٹ دو. تو ہم بھی بھائیوں سے کام نہیں ہے. ہم بھی بھائیوں کے ساتھ ہاتھ ملا کے ہاتھ جو ہے چل سکتی ہیں. اور الحمدللہ بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو اپنی بہنوں کو ساتھ لے کے چلیں. مجھے میرے بھائی بتاتے ہیں کہ باہر لڑکیوں کی ڈریسنگ سینس کیا ہے, اس طرح اپنے آپ کو چینج کرو. تو بھائی فرینڈس ہو سکتے ہیں ہمارے جب آپ بھائیوں کو بھی سمجھائیں گی. تب جب مائیں بیٹیوں سے زیادہ تربیت بیٹوں کی کریں گے, تب ایک گھر ایک گلدستے کی طرح رہے گا. ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ گندگی پھیلانے سے یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے. ہمیں پتہ ہے کہ جو بن یوز کرتے ہیں, ڈسٹ بن ہے, اس میں ریپر پھینکنا ہے, لیکن پھینکے کون؟ سب پتہ ہے ہمیں, لیکن وہ کرے کون؟ تو یہ حالات ہیں پاکستان کے. اور کچھ جو کنٹریز ہیں, کچھ جو ہمارے پاس کنٹریز ہیں, وہ کچرے سے گیس بناتی ہیں, کچرے سے. اور ہم اپنا کچرا پتہ ہی نہیں کہاں کہاں ہے ہمارا کچرا. تو دیکھ لیں ہم کس سچویشن میں, کس صورتحال میں ہے. انجسٹس, ناانصافی ہے بھائی, ہے ہمارے گھروں میں ہے, باہر کی تو دور کی بات ہمارے گھروں میں ہے. ہم اپنے نیبرز کو نہیں دیکھتے. ان ایکوالٹی ہے, برابر کا درجہ ہی نہیں دیتے ہم. کرپشن ہے, بدعنوانی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. جو نیوز دیکھتے ہیں انہیں بھی پتہ ہے, آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ ہر طرف کرپشن کرپشن کرپشن. ہم سوچتے ہیں, پڑھتے ہیں وہ کرپشن کے کیس میں اندر چلا گیا, وہ ایسے ہو گیا, وہ ایسے ہو گیا. تو یہ کون ہے؟ ہم میں سے کوئی ہے نا. ہم ہی اپنے آپ کو چینج نہیں کر رہے, تو ہم دوسرے کی طرف انگلی کیسے کر سکتے ہیں؟ نان کوآپریشن, کوآپریٹو نہیں ہے ہم. اپنا کام ہے بس خود ہی کرنا, ٹیچر کو دکھانا بھی اتنے نمبر آئے, ٹیچر نے اپریشیٹ کر دیا. دوسرے والے کو دیکھنا ہی نہیں ہے کہ دوسرا جو کلاس فیلو بیٹھا ہوا ہے, ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اس کا کیا کریں, یہ ہمیں نہیں پتا. اینمی, حسد. سامنے ساتھ والے کی گاڑی دیکھ لیں, اس کی گاڑی بڑی پیاری ہے, اندر ہی اندر کرتے جانا ہے, اندر ہی اندر کرتے جانا ہے. اس کو مبارک بھی دینی ہے نا, مبارک ہوئے. پچھو منہ اینجے تو بس کہنا ہے مبارک ہوئے. یہ مبارک دے رہے ہو کوئی اس طریقے سے اسمائل کے ساتھ, سامنے سامنے اسمائل بھی آ جانا ہے. بڑا ملے نا, آنٹی میں آپ سے ملوں, یہ دیکھنا, یہ آنٹی سے مل رہی ہوں, ایتھوں مل رہی ہوں, تو پچھوں میرا منہ اینجے. بھائی پیرنٹس کے ساتھ ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں بھائی پیرنٹس کے ساتھ. میں آپ کو سچی بات بتا رہی ہوں, مائیں کچھ کہیں نا تو ہم بیٹیاں کیا کہتی ہیں, آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ایسی بات ہے نا, مائیں کہتی ہیں یہ دوپٹہ اچھا لگے گا, ہم کہتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں, باہر جا کے دیکھیں حالات کیا چل رہے ہیں. میری ماں آج مجھے صبح کہتی ہے اسکارف, میں کہتی ہوں ماما آپ کو نہیں پتہ, وہاں پہ جا کے مجھے گرمی بڑی لگنی ہے. تو ہم یہ کیا ہے, اپنی ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے. پھر وہ کہتے ہیں نا جنہیں ماں نے ستایا انہیں رکشے چلایا, کچھ ایسے ہی ہے ماں. تو وہ یہ صورتحال ہماری ہونی ہے. نو وومنس رائٹ, وومنس کے حقوق ان کو پراپر طرح سے نہیں مل رہے. ہوم لیسنس, بے گھر. ہم کہتے ہیں وہ چنگڑوں کا ڈیرا لگا ہوا ہے, لیکن ان کے پاس گھر ہی نہیں ہے, جھگیوں میں رہتے ہیں. لیٹ میرجز ہو رہی ہیں بھائی, کیوں؟ کیونکہ بیٹیاں پڑھی لکھی گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, رشتے لینے والے نہیں آ رہے, لیٹ میرجز ہیں. پاکستان کے حالات ایسے ہیں بھائی. ہمیں پڑھی لکھی بہو چاہیے, ہمیں اتنا جہیز چاہیے. جہیز آ گیا بھائی, پوری لسٹ دیتے ہیں ہمیں لڑکے والے ماؤں کو, ماں باپ کو. اور باپ بیچارہ شادی سے پہلے ٹینشن سے 2-4 ہوا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو خوشی سے بھیجا ہے. اور بیٹی بھی اندر, بیٹی کو سب پتہ ہوتا ہے, لیکن وہ اندر اندر سے کیا ہو رہی بول نہیں رہی ہوتی نا, کہ اگر نہ گئی تو بھی بستی, اور اگر باپ کو کچھ بولا تو بھی
تو یہ جہیز کی ہمیں جو لسٹ تھمائی دیتے ہیں، تو اپنی بیٹی کو اس قابل بناؤ کہ سامنے والا جہیز کیا کہوں، اب میں خود ہی سوچ لینا. نو کیئر فار نیبرز. ہمسائے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آج ہمسائے نے بنانے کی تو چھوڑو، ہمسائے کا پتہ ہی نہیں کہ ہمسائے کے گھر میں رہتے کتنے لوگ ہیں. ہم تو یہ نہیں، قسم سے ہمیں پتا ہوتا کہ ہمسائے نے رات کو کچھ کیا، اس کے گھر میں اس کی بیٹی آئی، شادی ہو کے گئی ہوئی ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا. اور میں نے سنا تھا کہ پہلے زمانے میں، یا پہلے جس زمانے میں نہیں تھی، تو لوگ کہتے تھے نا کہ کسی گاؤں کی کوئی بھی گاؤں کی بیٹی آئے نا، گاؤں میں بیاہ کے وہ جائے واپس، تو سارے گاؤں والے اس کو پیسے دیتے تھے کہ ہمارے گاؤں کی بیٹی آئی ہے. ان کے پاس جتنی بھی توفیق ہوتی تھی. اب بیٹی کو چھوڑ کے بیٹے کا پتہ نہیں ہے، بیٹی کو چھوڑ کے یہ نہیں پتا کہ ہمسائے کے گھر کا جو دروازہ اس کا رنگ کیا ہے. تو یہ ہمیں چیزیں نہیں ہیں. جب ہمیں یہ احساس آ جائے گا نا، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کچھ پڑھا ہے. تو یہ احساس ہمیں بک سے نہیں ملتا. جب کہتے ہیں نا، ماں باپ اکثر کہتے ہیں کہ پڑھ لکھ کے بڑا تو نے کارنامہ سارا انجام دیا ہے، تو وہ جو پڑھا لکھا ہے وہ ہمیں بکس نہیں سکھاتی. بکس ہمیں ایک ڈگری دیتی ہے جس کی وجہ سے ہم نے جاب کرنی ہے. یہ جو ساری چیزیں یہ ہمیں سوسائٹی سکھاتی ہے، یہ ہمیں آپ لوگ سکھائیں گے، یہ ہمیں ہمارے ٹیچرز سکھائیں گے، یہ ہمیں ہمارے بڑے سکھائیں گے. یہ بکس نہیں سکھائیں گی. میں آپ کو بار بار بایو میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. فزکس میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ کھانا کیسے کھانا ہے. فزکس میں ضرور یہ لکھا ہوتا ہے کہ بلب کیسے بنائے. بایو میں ضرور یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہیومن باڈی میں کتنے سیلز ہیں. میتھمیٹکس میں ضرور یہ لکھا ہوگا کہ کمیٹی ڈالنے والی آنٹی نے کیسے حساب کرنا ہے. جو کمیٹیاں ڈالتی ہیں نا آنٹیاں، ان کا حساب اتنا تیز ہے، اتنا تیز ہے، انگلیوں پہ ٹک ٹک تیری اینی کمیٹی، ٹک 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 تو اینی کمیٹی دینی سی، ایس سمجھ اینی کمیٹی تیری جے بی ہے. وہ سارا حساب کس نے بتانا ہے؟ کمیٹی والی آنٹی. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس سکلز ہے. تو ہمیں ان ساری سکلز کو آپ لوگوں نے سکھانا ہے. ماؤں نے بیٹیوں سکھانا ہے، باپ نے بیٹوں کو سکھانا ہے. اور جب یہ کام شروع ہو جائے گا نا، انشاءاللہ ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے اور پاکستان آگے بڑھتا جائے گا. نو سیگریگیشن. اب علیحدگی کوئی نہیں ہے، پردہ کوئی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ لڑکے اور لڑکیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ایک چیز فرق والی ہے اور وہ پردہ ہے. اپنی بیٹیوں کو یہ سکھاؤ، اتنا سا ان کو سرکل دے دو جہاں پہ آپ کو ان کو پابندی نہ لگانا پڑے، اور اس سرکل میں اس کی ساری خواہشیں پوری کرنا سیکھیں. بیٹی کوئی چڑیا نہیں ہے جسے آپ قید کر کے رکھ دیں گے اور آپ کہیں گے یہ کام بس بیٹا کر سکتا ہے. اسے سب کچھ دو، بیٹی کو سب کچھ دو کہ اسے باہر نہ دیکھنا پڑے، اسے باہر نہ کہنا پڑے، اسے یہ نہ کہنا پڑے کاش میں بھی ایسی ہوتی، کاش میں بھی اس لڑکی کی طرح ہوتی. آپ لوگ بیٹیوں کی بیسٹ فرینڈز بنے، انہیں باہر ضرورت ہی نہ پڑے کسی اور لڑکی سے بات شیئر کرنے کی. انہیں ضرورت ہی نہ پڑے کہ وہ کسی اور لڑکی کو بات بتائے اور ساتھ کہے کسی کو بتانا نہیں. تو میں ایک چھوٹی سی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میں نے یہاں پہ ایک ماں اور ایک بیٹی 2.5 سالوں میں ایسی دیکھی ہیں کہ جو واقعی بیسٹ فرینڈز کی طرح ہیں، اور وہ یہ صفیہ اور صفیہ کی مدر بیٹھی ہوئی ہیں. تو میں ان کے لیے کلیپنگ کرتی ہوں کہ واقعی آپ دونوں کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ دونوں ماں بیٹی واقعی ایسی ہیں کہ آپ کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ایک جیسا ہے. تو اس بات سے میں کہتی ہوں کہ باقی سب بیٹیاں بھی اپنی ماں کی بیسٹ فرینڈ بنیں کہ آپ کو دوسری باہر نہ بنانی پڑے، آپ یہ نہ کہیں کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا. تو رہی بات پردہ کرنے کی، اور وہ یہ ہے کہ پردہ ایک انسان کو اپنی بیٹیوں کو علیحدہ کرتی ہے لڑکوں سے، اور کوئی بات نہیں ہے، باقی ہر کام وہ کر سکتی ہے جو ایک لڑکا بھی کر سکتا ہے. ولگیرٹی عام ہے. آنر کلنگ، عزت کے نام پہ قتل ہم کر دیتے ہیں. بھائی ہماری عزت خراب ہوتی ہے، بیٹی کو ہی مار دو. فیوڈلزم، جاگیردارانہ ہمارا نظام ہی ایسا بنا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا وہ ڈیرا لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، تو جاگیردارانہ ہمارا کیا ہے نظام، پاکستان میں یہ نظام ہے. دہشت گردی، ٹیررزم عام ہے. رشوت، برائب، رشوت ہم لیتے ہیں، ایسے کام ہی نہیں ہوتا، جابز ہی نہیں ملتی بغیر رشوت کے. انٹرسٹ ہم نے لینا چھوڑ دیا. کس میں انٹرسٹ ہے؟ ہماری پیسوں میں، دنیا میں لینا، بس یہ ہے. ہم مٹیریلزم ہو گیا، ہم چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ہم لوگوں کو اہمیت نہیں دیتے. ہم مادہ پرستی کی طرف بڑھ گئے. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ والا کیسے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس نے سوٹ کیسا پہنا ہوا ہے، اس نے جوتا کیسے پہنا ہوا ہے. ہم چیزوں کی طرف ہو گئے ہوئے ہیں، ہم دنیا کی طرف ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن دنیا کے اندر جو لوگ ہیں ان کا ہمیں نہیں پتہ، ہمیں اپنا پتہ ہے بس. فراڈ تو چھوڑ دینا آپ اس کی بات.
آیت کا ترجمہ ہے وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یعنی کہ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی شخص پڑھا لکھا نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقل، شعور، حکمت، دانائی یہ ساری چیزیں دے کر بھیجا، اور انہی لوگوں میں سے ایک رسول بھیجا جسے یہ سکھایا گیا کیا؟ انہیں آیتیں پڑھ کے سنائی گئی اور انہیں پاک کرتے ہیں، یعنی کہ جیسے جیسے ہم قرآن پاک کی طرف، علم کی طرف جاتے ہیں، یہاں سے میں علم کا بتاؤں گی کہ جیسے جیسے ہم علم کی طرف، علم کے اندر اپنے آپ کو ڈالتے ہیں، تب ہم پاک ہوتے ہیں، تب ہماری سوچ بدلتی ہے، تب ہم نکھرتے ہیں، تب ہم گلاب کا پھول بنتے ہیں اور پاک کرتے ہیں، اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کو بھی اس کا علم عطا فرماتے ہیں۔ خود پاک ہو گئے، اور پاک ہونے کے ساتھ ساتھ ہم جو دوسرے انسان ہیں، دوسرے لوگ ہیں، انہیں اپنے ساتھ پاک کرتے ہیں کہ جو ہم نے فائدہ حاصل کیا وہ آپ لوگ بھی حاصل کر سکیں، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ہمارے اندر علم نہیں تھا اس سے پہلے ہم کیا تھے؟ گمراہی میں تھے۔ جیسے جیسے ہم میں علم و حکمت کا اندازہ ہوگا، ہم علم کے تذاب کے اندر اپنے آپ کو ڈال لیں گے، تو ہم کس کی طرف جائیں گے؟ پاکی کی طرف جائیں گے، ہم اچھے کاموں کی طرف جائیں گے اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ ہمارے پروجیکٹس کیا ہیں؟ یہاں پہ ہمیلیہ گروپ آف کالجز میں آپ کو فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر، ففتھ ایئر تک کے ساری ڈگریز ملیں گی، لیکن اس سے پہلے جہاں سے ہمارا کارواں، ہمارا سلسلہ شروع ہوا تھا کہ اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، اکیلے ہی چلے تھے نا، کوئی ساتھ نہیں تھا، سرکاشف کی بات کرتے ہوئے جا رہی ہوں کہ اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، لوگ ملتے گئے، آپ لوگ ہمیں ملتے گئے اور قافلہ بڑھتا گیا۔ ہمارے پروجیکٹس کیا ہیں؟ ELC انگلش لینگویج کلب، جس کی ہم نے بیس رکھی تھی، اور آج اس بیس کے اوپر ایک پراپر بلڈنگ ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی کہہ دیں۔ ساتھ میں ہمارے پاس کیا ہے؟ تحفیظ القرآن ہے، ہمارے پاس حفظ القرآن کے لیے بھی ہمارے پاس انسٹیٹیوٹس ہیں، جہاں پہ آپ کا بچہ قاری صاحب، مولوی، جو بھی آپ چاہیں گے، انشاءاللہ دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ دین کے کاموں کی طرف ہم اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ بلیک کیسٹل ہے ہمارے پاس، ہمیلیاز گروپ آف کالجز ہے، کمپیوٹر ایجوکیشن کے ہمارے پاس پراپر انسٹیٹیوٹس بنے ہوئے ہیں، ELC چینل ہے ہمارے پاس، یہ ہمارے ELC کے چینل ہیں، یہ اپنے بندے ہیں جو ہر ٹائم یہاں پہ اویلیبل رہتے ہیں۔ کڈس کلب، گرامر اسکول ہے، آس ہے ہمارے پاس، آس ہمارا ایک ایسا پروگرام ہے، ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ ہمارے وہ بچے، وہ بہن بھائی پڑھتے ہیں جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، جو اپنی پڑھائی کو اپنی پڑھائی کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں، جو اخراجات ہیں، وہ اٹھا نہیں سکتے۔ تو ایک ہمارا ایسا پروجیکٹ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کی مدد کرتے ہیں جتنا بھی ہم سے ہو سکے، اور باقی کا سارا جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر ہمارا ساتھ دینے والی ہے، تو ہم یہ اپنا جو سلسلہ ہے، یہ انسٹیٹیوٹ ہے، یہ ہمارا ان بچوں کے لیے جو اپنے آپ کو اس قابل، اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں پڑھ لکھ کے۔ ہمارے پاس علی کنسلٹنٹس ہیں کہ جس کے تھرو ہم اپنے جو پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس، پڑھے لکھے بہن بھائی ہیں، ان کو باہر بھیج سکتے ہیں، آئلٹس کا ٹیسٹ کروا کے، PTE کا ٹیسٹ کروا کے، جو آج کل آپ سب عام ہے کہ ہم نے پاکستان میں رہ کے نہیں کمانا، ہم نے باہر جانا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ ایک ایسے انسٹیٹیوٹ ہے جس کی ہیلپ سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس انفارمیشن آ سکتی ہے، معلومات آ جاتی ہے کہ ہاؤ ٹو لیو ابراڈ، ہم نے باہر جا کے کیسے سروائیو کرنا ہے، ہمارے پاس وہ والا ایک انسٹیٹیوٹ ہے۔ ایک شعر آخری، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ سب کچھ ملے گا ہمیں، سب کچھ، دنیا کی ہر چیز ملے گی، جس کی آپ خواہش کرو گے نا، آپ کو وہ چیز ملے گی۔ کب؟ جب آپ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، کہ اے مسلمانوں اپنے آپ کو قرآن کے اندر ڈالو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی روح کو، سب کچھ آپ قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو گے تو اللہ کرے تجھ کو عطا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو آپ کو وہ عطا کر دے گی جس کی آپ کو سوچ بھی نہیں، جو آپ کے تصور میں بھی نہیں، وہ چیز آپ کو عطا کرے گی۔ اور وہ چیز کس سے ملے گی؟ ہمیں قرآن مجید سے۔ اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ایک چھوٹی سی میری
کہہ لیں کہ اپیل آپ لوگوں کے ساتھ کہ جو آپ کا کردار ہے نا وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کون ہیں. اپنے کردار کو ایسا بنائیں کہ سامنے والا مجبور ہو جائے آپ سے بات کرنے کے لیے. بس آگے دیکھتے ہیں, اگر میرے پاس کوئی چیز رہتی ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دوں. میرے بچوں کے لیے لاسٹ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. یہ چیزیں آپ کو میری ہر کلاس میں, کالج کی ہر کلاس میں ملے گی. مائنڈ, باڈی اینڈ سول از اکول ٹو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. میں یہاں پہ کھڑی ہوں, میری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, لیکن وہ کب ہوگی؟ جب میرے پاس مائنڈ بھی ہوگا, باڈی بھی ہوگا اور سول بھی ہوگی. جب دماغ, ٹھیک ہے, جسم اور روح تینوں چیزیں یکجا ہوں گی تب میری پرسنالٹی گروم کرے گی. اچھا دماغ, باڈی اچھی ہوگی تو دماغ اس میں تندرست ہوگا. جب یہ ہم نے لگاؤ لینا ہے, اچھا پڑھیں گے ہم بچوں, یہ آپ کے لیے, جب ہم اچھا پڑھیں گے, اپنے مائنڈ میں اچھی چیزیں اسٹور کریں گے تو ہماری جو روح ہے وہ نکھرے گی, اور پھر روح جو اندر ہے وہ کیا کرے گی, باہر سے بتائے گی کہ واقعی اس انسان کی کوئی نہ کوئی پرسنالٹی ہے. تو جب آپ کے اندر یہ تینوں چیزوں کا مرکز ہوگا نا, ہم کہتے ہیں نا بریانی میں ڈالنے کے لیے مسالوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو جب تک مسالے نہیں ہوں گے تب تک بریانی نہیں ہوگی. جب تک گوشت نہیں چلے گا بریانی نہیں بنے گی. آلو والی بریانی تھوڑی کھانی ہے, چکن والی, مٹن والی, بیف والی بریانی کھانی ہے. تو جب یہ تینوں ہمارے پاس کہہ لیں کہ اجزاء نہیں موجود ہوں گے, پرسنالٹی کبھی بھی گروم نہیں کرے گی. ایجوکیشن سسٹم ہمارے پاس کون کون سے ہیں, یعنی کہ کیا ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں؟ اسٹیمپ ایجوکیشن پرووائڈ کر رہی ہے, میں پہلے بتا چکی ہوں. 21 سینچری کی جو آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ اس دور میں رہنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. کانفیڈینس کی ضرورت ہوتی ہے, کنٹینیوس لرننگ کی, مسلسل سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. ہم بچوں سے سیکھتے ہیں, ہم بڑوں سے سیکھتے ہیں, ہم کتابوں سے سیکھتے ہیں, ہم دیواروں سے سیکھتے ہیں, ہم جو بسیز اور ٹرک کے پیچھے جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں نا, ہم ان سے بھی سیکھتے ہیں اگر ہم سیکھنا چاہیں. تو ہمیں کنٹینیوس لرننگ کی ضرورت ہے, بار بار سیکھنے کی ضرورت ہے, جو سیکھا ہے اس کو دہرانے کی ضرورت ہے. کریئر ڈیولپمنٹ, جب ہم یہ سارا کچھ کریں گے تو آٹومیٹک ہمیں جاب لینے کے لیے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی, اور ہمارے ماں باپ کو ذلیل نہیں ہونا پڑے گا کہ رشوت نہیں دینی پڑے گی کہ یہ میری بیٹی ہے اس کا کام کروا دو. تو ہمیں خود, میں اپنی بہنوں سے کہہ رہی ہوں, اپنے فرینڈ سے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں خود اس قابل ہونا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے بہت محنت کی ہے ہمارے لیے, بہت زیادہ محنت کی ہے, تو اب ہماری باری ہے کہ ہم انہیں کچھ دیں. یہ باتیں پھر سے ریپیٹ, کمیونیکیشن, کولیبوریشن, کریٹیوٹی, کریٹیکل تھنکنگ, کانفیڈینس, کنٹینیوس لرننگ, کریئر ڈیولپمنٹ, یہ چیزیں 7 C's ہمارے پاس ہوں گے تو انشاءاللہ ہر دن ہمارا ایک خوبصورت گلاب کی طرح نکھرے گا. پریکٹیکل سکلز جو ہمالیاز گروپ آف کالجز آپ کے بچوں کو سکھاتے ہیں, جنہوں نے مجھے سکھائی ہیں, مجھے بھی سکھا دیے تھوڑی, لیکن ان میں تھوڑی ہیں میں جو انشاءاللہ سیکھ لوں گی, جن میں آپ کو بار بار بتاتے جاؤں. کوکنگ والی سکلز ہمارے پاس ہے, رائٹنگ سکلز ہے, ریڈنگ سکلز ہے, کمیونیکیشن سکلز ہیں, ٹاکنگ سکلز ہیں, ہاؤ ٹو بیہیویئر, پرسنل ہیلتھ کیئر, فرسٹ ایڈ, سیلف اویئرنیس, بینگ آرگنائزڈ, آرگنائزیشن سکلز, سوشل سکلز, گھر کو کیسے آرگنائز کرنا ہے, باہر جا کے کیسے بات کرنی ہے, کسی سے کیسے بولنا ہے, کھانا کیسے بنانا ہے, بولنا کیسے ہے, اٹھنا کیسے ہے, چلنا کیسے ہے, پھرنا کیسے ہے. یہ ساری چیزیں, جو ساری کی ساری چیزیں 29 تھنگز ہیں جنہیں میں نے کاؤنٹ کیا تھا, تو یہ سارا کچھ ہمیں الحمدللہ اس کالج سے سیکھنے کو ملتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم اپنی پرسنالٹی کو گروم کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیراً.